اصل کامیابی فلاح ہے اور قرآن پاک میں سورہ حشر آیت نمبر 9 میں نفس کے بخل سے بچنے والے کو فلاح یاب قرار دیا گیا ہے۔ وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو بچا لیا گیا اپنے نفس کی لالچ سے تو ایسے ہی لوگ ہیں بامراد۔ قرآن پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ جو شخص شح سے بچ جائے، کیونکہ انسان کا از خود اس بیماری سے بچنا بہت مشکل ہے، بلکہ فرمایا جس کو شح سے بچا لیا گیا، یعنی جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم فرمایا اور اس مذموم خصلت سے بچا لیا گیا، وہی بچ سکتا ہے۔ یہ خدا کی وہ نعمت ہے جو خدا ہی کے فضل سے کسی کو نصیب ہوتی ہے۔ شح کا لفظ عربی زبان میں کنجوسی اور بخل کے لیے استعمال ہوتا ہے، مگر جب اس لفظ کو نفس کی طرف منسوب کر کے شح نفس کہا جائے تو یہ تنگ نظری، تنگ دلی، کم حوصلگی اور دل کے چھوٹے پن کا ہم معنی ہو جاتا ہے، جو بخل سے وسیع تر چیز ہے، بلکہ خود بخل کی بھی اصل جڑ وہی ہے۔ اسی صفت کی وجہ سے آدمی دوسرے کا حق ماننا اور ادا کرنا تو درکنار اس کی خوبی کا اعتراف کرنے سے بھی جی چراتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ دنیا کی سب کچھ اسی کو مل جائے اور کسی کو کچھ نہ ملے، دوسرے کو خود دینا تو کجا، کوئی دوسرا اگر کچھ دے بھی تو اس کا دل دکھتا ہے۔ اس کی حرص کبھی اپنے حق پر قانع نہیں ہوتی، بلکہ وہ دوسروں کے حقوق پر دستدرازی کرتا ہے، یا کم از کم دل سے یہ چاہتا ہے کہ اس کے گرد پیش دنیا میں جو اچھی چیز ہے اسے اپنے لیے سمیٹ لے، کسی کے لیے کچھ نہ چھوڑے۔ اسی بنا پر قرآن پاک میں اس برائی سے بچ جانے والے کو فلاح کی ضمانت قرار دیا گیا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ان بدترین انسانی اوصاف میں شمار کیا ہے جو فساد کی جڑ ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان اور شح نفس کسی کے دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ ابو سعید خدری کا بیان ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو خصلتیں ہیں جو کسی مسلمان کے اندر جمع نہیں ہو سکتی، بخل اور بدخلقی۔ دل کی تنگی ایک نفسیاتی بیماری ہے، یہ ہر بھلائی کے دروازے کو بند کر دیتی ہے۔ بخیل ہر وقت لینے کی فکر میں ہوتا ہے، دیتا تو کسی کو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے جو شخص دل کی تنگی سے بچ گیا، اس کے سامنے سے ایک بڑی رکاوٹ دور کر دی گئی اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔